حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سے پہلے جو امتیں ہوئیں ان میں کچھ محدث ہوتے تھے۔ محدث ایک ہوتا ہے محدث، حدیث بیان کرنے والا، امام حدیث کو محدث کہتے ہیں، حدیثوں کا جو امام ہوتا ہے۔ ایک ہے محدث، اور محدث کا معنی صاحب الہام ہوتا ہے، یعنی ایسا روشن ضمیر آدمی جس کے دل میں اللہ کسی بات کا الہام کر دے۔ وہی اور چیز ہوتی ہے، الہام اور چیز ہوتی ہے۔ ایسی بات اللہ اس کے دل میں ڈال دے اور پھر وہ ایمانی فراست سے اس کو سمجھ لے اور اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی ماں کی طرف وحی کی۔ اب جو وحی شریعت ہوتی ہے وہ تو جس کی طرف وحی آئے وہ نبی بن جاتا ہے، اور عورت نبی نہیں ہوتی۔ تو اس وحی کا معنی یہ ہے ہم نے ان کے دل میں بات ڈال دی۔ یہ جو دل میں بات ڈالنا ہے اس کو الہام کہتے ہیں، اس کو القاء کہتے ہیں۔ القاء، اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈالی گئی۔ وحی میں اور القاء میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وحی 100% شور ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہ اللہ کے نبی کا خواب تھا، وہ وحی تھی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا۔ شیطان نے ان کو آگے ورگلانا بھی چاہا کہ اے ابراہیم یہ خواب کی بات ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کے خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتے ہیں، اور اس میں شیطان کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی اور شک نہیں ہو سکتا۔ جبکہ یہ جو الہام ہوتا ہے یا یہ جو القاء ہوتا ہے یہ وحی کی طرح محفوظ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اسے القاء رحمانی سمجھے اور وہ القاء شیطانی ہو، یعنی اس کے اندر کسی طرح کا شبہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو معیار ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہے۔ اگر ہمارے دل میں آنے والی بات، ہمارے دل میں القاء ہونے والا کوئی نقطہ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو یہ اللہ کی طرف سے القاء ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہے۔ اگر آنے والی بات یا نقطہ یا خواب قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم کہیں گے یہ القاء شیطانی ہے، شیطان کی طرف سے خیال آیا ہے، اس پہ لا حول ولا قوت پڑھ کر شیطان کو رد کر دیا جائے گا۔ تو وحی کے اندر کوئی شبہ نہیں ہوتا، مگر الہام اور القاء کے اندر غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، شیطان کا دخل ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے شریعت کو معیار فرمایا گیا۔ میرے